السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ مطففین آیت نمبر 11 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید پارہ عام کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم۔ اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون الذين يكذبون بيوم الدين۔ الذين یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الذين یکذبون واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو، اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یکذبون بیوم الدین، بیوم واولین وہ واو جو ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو، واولین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ بیوم الدین، بیوم الدین میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی میں ان تمام قراء کے نزدیک طول، توسط اور قصر تینوں جائز ہیں۔ طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم۔ وما الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وما یکذب به الا میں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری قصر و توسط دونوں جائز ہیں۔ قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ وما یکذب به الا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الا کل معتد اثیم، معتد اثیم میں اظہار حلقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو اظہار حلقی ہوگا، اور حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اور یہاں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ اس یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ معتد اثیم، اثیم میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں۔ طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ وما يكذب به إلا كل معتد أثيم
اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین. اذا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اذا تتلا، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تتلا علیہ، علیہ یا لین، یا لین وہ یا جو ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے. علیہ آیاتنا، حمزہ کے اوپر اور یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. آیاتنا، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. آیاتنا قال، قال قاف کو پر پڑھیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقض ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں. قال، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. قال اساطیر الاولین، اساطیر تو آ کو پر پڑھیں گے. تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقض ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں. اساطیر، اساطیر یا مدہ، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اساطیر الاولین، الاولین میں مد عارض وقفی ہوگا. مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو. مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں. طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر. طول کی مقدار 3 الف 5 الف، قصر کی مقدار، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف اور قصر کی مقدار 1 الف ہے. اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. کلا، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کلا بل ران، سکتا، یہاں وقف کریں گے لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے. سکتا کی علامت جہاں بنی ہو یہاں وقف کریں گے، ٹھہریں گے لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے. بل ران، بل ران، کلا بل ران. ران الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ران کلا بل ران علی قلوبہم، علی عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. علی قلوبہم، قاف کو پر پڑھیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقض ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں. قلوبہم، واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. قلوبہم ما کانوا، قلوبہم ما میں ادغام شفوی ہوگا. اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر دوسرا میم آئے تو ادغام شفوی ہوگا، اس کو ادغام مثلین بھی کہتے ہیں. قلوبہم ما کانوا، ما الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ما کانوا، کانو الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کانو، واو مدہ، واو مدہ وہ جو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کانو یکسبون،
یکسبون میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں۔ طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون کلا انہم میں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبی صرف توسط ہے اور توسط کی مقدار 2 الف 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں۔ قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ کلا انہم نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ انہم عن میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا۔ ربہم میں ادغام بلا غنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا۔ لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا۔ یہاں نون ساکن کے بعد را رہا، اس میں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا۔ اور ربہم یومئذ میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا۔ اور ربہم یومئذ واولین وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، واولین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ یومئذ لمحجوبون میں ادغام بلا غنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یہاں تنوین کے بعد لام اور اس میں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا، اسے ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ یومئذ لمحجوبون واو مدہ وہ واو جو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لمحجوبون میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں۔ طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون الذین یکذبون بیوم الدین وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون صدق الله العظيم.